آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے زبور 145 اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 18 کہ ہماری دعا کا جواب کیوں نہیں آتا۔ بعض دفعہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور اس دعا کا جواب ہمیں نہیں ملتا۔ ہم مانگتے ہیں لیکن ہمیں ملتا نہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کی طرف غور کریں تو ایلیا اور 450 جو بول کے جھوٹے نبی ہیں ان کے متعلق ہم سیکھیں گے، ان کی لائف کے اوپر غور کریں گے اور جو انہوں نے پریکٹیکلی طور پر اس میدان کے اندر جہاں پہ سچائی کو اور جھوٹ کو بیان کیا گیا، آپ سب اس سٹوری سے واقف ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں، لیکن آپ اپنی لائف پر بھی غور کریں گے۔ آج کا جو پیغام ہے، خدا کا کلام ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جھوٹے نبی ہیں، دیوتاؤں کو ماننے والے ہیں، وہ پکارتے ہیں لیکن ان کا جواب نہیں آتا، وہ مانگتے ہیں لیکن ان کو ملتا نہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ایلیا نے کہا کہ 2 بیل لائے جائیں اور وہ اس جگہ پر 2 قربان گاہوں پہ رکھے جائیں، اور ایلیا نے کہا جو آپ کا بیل ہے آپ اس کو کاٹ کے قربان گاہ کے اوپر رکھیں، لیکن اس کے نیچے آپ آگ نہیں جلائیں گے۔ جب ان دیوتاؤں کو ماننے والوں نے ایسا کیا اور اس کے نیچے آگ نہ جلائی، بلکہ اس کو کیا کیا کہ انہوں نے اپنے دیوتاؤں کو پکارنا شروع کیا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ایلیا نے کہا اور زیادہ زور سے پکارو، اور انہوں نے اور زیادہ زور سے پکارا۔ ایلیا نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خدا سو رہا ہو سکتا ہے کہ آپ کا خدا سنتا نہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سفر میں ہو، کسی سوچ میں ہو۔ تو وہ پکارتے رہے، دوپہر کا وقت ہو گیا، اس نے کہا اور زیادہ پکارو، اور انہوں نے اپنے آپ کو گھائل کیا، چھریوں سے اپنے آپ کو لہو لہان کیا، لیکن ان کی سنوائی نہ ہوئی۔ کبھی کبھی ہم پکارتے ہیں، ہم خدا کے حضور چیختے ہیں، ہم اپنے کئی گھنٹے خدا کے سامنے گزارتے ہیں، لیکن ہماری دعا کا جواب نہیں آتا، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ مردہ ہے، اور مردہ ایمان جو ہے وہ سنتا نہیں، وہ فروٹفل ثابت نہیں ہوتا۔ جیسے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے پکارا، لیکن ان کی قربانی جو ہے وہ کوئی ان کا خدا نہیں تھا، اور کسی مردہ خدا نے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا کبھی جواب نہیں دیتے۔ اور انہوں نے ان دیوتوں کو پکارتے رہے اور اس کا جواب نہ آیا۔ تب ایلیا نے کہا کہ اس قربان گاہ کے اندر پانی ڈالا جائے، اور ان لکڑیوں کو بھگو دیا گیا اور اس قربانی کو اس پانی میں ڈپ کر دیا گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایلیا نے زندہ خدا کو پکارا، اور اس پانی کے اندر جو قربانی ہے اس کو آگ نے جلایا، چٹ کر گئی ان لکڑیوں کو، پتھروں کو، پانی کو۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ زندہ خدا کے سامنے اس نے آواز کو، اپنی دعا کو رکھا، اور اس دعا کا جواب آیا۔ جب ہم اپنی دعا کو ایمان کے ساتھ نہیں مانگتے تو ہمیں ملتا نہیں۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ نہیں مانگتے اور ان کو نہیں ملتا، اور جب ان کی زندگی کے اندر وہ برکت جاری نہیں ہوتی تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ 1 دن دعا کی، 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی، 5 دن کی، اور دعا جو ہے وہ آہستہ آہستہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کا ایمان ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ایلیا نے اپنے خادم کو کہا، وہ ملک جو ویران ہو چکا تھا، وہ ملک جو بنجر ہو چکا تھا، وہ ملک جہاں عذاب تھا، جہاں قہر تھا، اس قہر کے اندر، اس بھوک کے اندر، اس افلاس کے اندر ان لوگوں نے جو ہے وقت گزارا۔ لیکن ایلیا کیا کرتا ہے؟ ایلیا نے ان کے لیے کہا کہ خدا آپ کے لیے سب کچھ ممکن کرے گا، اس ملک کے اندر بارش ہوگی۔ تب ان لوگوں نے
ہو سکتا ہے کہ سوچا ہوگا کہ یہاں تو حالات بہت خراب ہیں، بارش کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ایلیا نے کہا کہ آپ اس پہاڑ پر جائیں، کوہ کرمل پر۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو اس نے کہا اپنے خادم کو کہ جا دیکھ کیا اس جگہ پر بادل ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اس نے دوسری بار پھر اس کو کہا کہ جا دیکھ کیا اس جگہ پر بادل ہے، لیکن کیا ہوا؟ اس نے پھر دیکھا اور اس کو بادل نظر نہ آیا۔ تیسری دفعہ پھر کہا اور وہ تیسری دفعہ پھر اس کا خادم گیا، اور ایلیا اپنے سر کو اپنی لیگز کے اندر، ٹانگوں کے اندر رکھ کے دعا کر رہا تھا۔ چوتھی دفعہ کہا اور اس نے کہا کہ بارش نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ ہم اپنے ایمان کو کمزور کر لیتے ہیں، ویک کر لیتے ہیں، اور جب ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ہم اس دعا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایلیا نے اس دعا کو چھوڑا نہیں، ایلیا اس جگہ پر رکا نہیں، ایلیا دعا کرتا رہا۔ آپ کو بھی، آج آپ کو بھی ضرورت ہے، اب دعا کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ پانچویں بار اس نے کہا جا دیکھ۔ جب وہ پانچویں دفعہ گیا تو اس نے دیکھا، اس نے کہا بادل نہیں۔ اس نے کہا چھٹی دفعہ جا دیکھ، اور جب چھٹی دفعہ وہ اس جگہ پر پہنچا تو اس نے کہا کہ بادل نہیں ہے۔ جب وہ ساتویں دفعہ اس جگہ پر پہنچا تو اس نے کہا کہ ایک ہاتھ جتنا چھوٹا سا جو بادل ہے وہ سمندر سے اٹھا ہے۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چھوٹے سے بادل نے پورے ملک کو سیراب کیا، بارش برسنا شروع ہوئی، اور 450 جو لوگ تھے جن کے لیے VIP دسترخوان لگتے تھے، ان کے اوپر بیٹھ کر اس دسترخوان پر وہ کھانا کھاتے تھے، لیکن خدا کا خادم جو تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ وقت کے اندر دعا گزارتا ہو، بیابانوں میں رہتا ہو، لیکن اس نے خدا کے ساتھ اپنے رشتہ کو مضبوط بنایا، اور وہ صرف کھانا کھانے کے دسترخوان کے اوپر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ VIP ماحول کے اندر رہتے تھے۔ کبھی کبھی VIP ماحول جو ہے وہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، ہم خدا کی طرف جانے سے کتراتے ہیں، اور اگر نارمل پلیس ہو تو ہم وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ایلیا ایک جو کے درخت کے نیچے جو ہے سویا ہوا تھا، اور خدا نے اس کے لیے وہاں انتظام کیا، انگاروں کے اوپر روٹی ہے اور اس کو وہ کھاتا ہے۔ لوگوں کے لیے وہاں بھوک ہے، پیاس ہے، وہ ملک اجڑ چکا تھا، وہ علاقہ اجڑ چکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جو ہے اس ملک کے اوپر ایک قید تھا۔ کبھی کبھی آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے کوئی گھر جو ہے وہ اجڑ چکا ہو، کوئی شہر جو ہے وہ اجڑ چکا ہو، کوئی علاقہ جو ہے اجڑ چکا ہو۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو فیس کر رہے ہیں۔ بہت سارے بزنس مین ہیں جن کی زندگی کے اندر ان کا بزنس رک چکا ہے، دعا کرتے ہیں لیکن جواب نہیں آتا، بیمار ہیں لیکن وہ شفا مانگتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی۔ آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، آپ قرض کے اندر ہیں، آپ اس قرض سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن آپ نکل نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کی دعا کا جواب نہیں آتا۔ آپ مانگتے ہیں لیکن آپ کو ملتا نہیں، آپ کھٹکھٹاتے ہیں لیکن آپ کے لیے کھلتا نہیں، آپ ڈھونڈتے ہیں، ٹٹولتے ہیں لیکن آپ کو ملتا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کی دعا کا جواب نہیں آتا، آپ کا ایمان جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، جو نہ سنتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ آپ کے لیے بابرکت ہے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کی وہ محنت ضائع ہو رہی۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے پاک روح کی بارش آپ کی زندگی کے اوپر ہونے والی ہے، لیکن اپنے ایمان کو زندہ کریں، دعا میں مضبوط ہوں۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار نہیں، 6 بار، 7 بار خدا کا بندہ اپنے خادم کو بھیجتا ہے، اور ایک چھوٹا سا بادل۔ کبھی کبھی آپ کی زندگی کے لیے ایک سادہ سا خادم جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا اور آپ کے لیے پاک روح کی بارش جاری ہوگی۔ آپ کی زندگی سے قرضہ
آپ کے بزنس جو رک چکے ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے گھر کے اندر جو بیماری ہے وہ جاتی رہے گی، اور آپ تندرستی کو دیکھیں گے، خوشی کو دیکھیں گے، سرفرازی کو دیکھیں گے، برکت کو دیکھیں گے، اور آپ کی دعا کا جواب آئے گا۔ جیسے ایلیا کی دعا کا جواب آیا، 450 لوگ شرمندہ ہوئے، ان کی دعا کا جواب نہیں آیا، لیکن ایک سادہ سا شخص ایلیا، اس کی دعا کا جواب آتا ہے، اس کی دعا کا جواب ملا، اور وہ اس ملک کے لیے بابرکت ہوا۔ وہاں جہاں قید تھی، جہاں درختوں کی شاخیں جو ہیں وہ خشکی کی طرح شاخیں اس کی نہیں تھی، لیکن جب بارش ہوئی تو ان کی شاخیں نکلیں، اس ملک کے اندر رونق ہوئی، اس ملک کے اندر تازگی آئی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا گھرانہ جو ہے اجڑ چکا ہے، آپ کا خاندان ٹوٹ چکا ہے، آپ زندگی سے نا امید ہیں، ناخوش ہیں، اپنے لبوں سے اپنے لیے موت مانگ رہے ہیں۔ آپ اپنی شرمندگی کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو روح القدس کو اپنی لائف کے اندر ویلکم کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو زندہ کرنا ہوگا، تازہ کرنا ہوگا، تاکہ آپ کی دعا کا جواب آئے۔ جب آپ مانگیں گے تو آپ کو ملے گا، روح القدس آپ کا زور بنے گا، روح القدس آپ کی رہنمائی کرے گا۔ خدا کا کلام جو ہے وہ لوگوں کے لیے بابرکت ہوگا، اور آپ کے لیے بابرکت ہوگا، آپ کے گھرانے کے لیے بابرکت ہوگا، آپ کے خاندان کے لیے بابرکت ہوگا، آپ کے ملک کے لیے بابرکت ہوگا۔ آپ ایک اچھے خادم کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے۔ جب آپ خادم کی پہچان کریں گے، جیسے ایک چھوٹا سا بادل اس ملک کے لیے بابرکت ہوا، ایک سادہ سا خادم اس علاقے کے لیے بابرکت ہوا، آپ کے گھرانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خاندان کا شخص ہو، لیکن سادہ ہو، ایمان میں مضبوط ہو، خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہو، خدا کے ساتھ کھڑا رہتا ہو، اور جب وہ دعا کرے تو آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے، اپنے روح القدس کو نازل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے اس ملک کے اندر بارش ہوئی، آج روح القدس کی بارش آپ کے اوپر آئے گی، اور آپ کی دعائیں خدا کے حضور پہنچیں گی، آپ اپنی مراد کو، اپنی خوشی کو پائیں گے، جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے ایمان کو زندہ کرنا ہوگا، کیونکہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ خداوند ان کے قریب ہے جو دعا کرتے ہیں، یعنی ان کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ وہ 450 لوگ مانگ تو رہے تھے، لیکن ان کو مل نہیں رہا تھا۔ ایک سادہ شخص جس نے مانگا، اور خدا نے اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ خدا نے اس آسمان کو جو 3.5 برس سے بند تھا، اس کو اس کے کہنے پہ کھولا۔ خدا اپنے لوگوں کی آواز کو سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ آپ جب خدا کے بیٹے بنیں گے تو آپ کی دعا کا جواب آئے گا، لیکن اس کے لیے وقت کو، ٹائم کو غنیمت جانیں۔ اگر آپ چرچ جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ لاسٹ پریئر کے اندر شامل ہوں گے، آخری دعا میں شامل ہوں گے، 2-3 10 منٹ کے لیے ہم صرف جائیں گے، ہم 2 گھنٹے دعا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ گھر میں دعا کرتے ہیں، آپ کا ٹائم 5 منٹ ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزاریں، تاکہ آپ جتنا زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزاریں گے، آپ کے لیے بڑی بڑی برکتیں جاری ہوں۔